صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. رحمتیں بانٹنے عالم میں آیا رمضان، ہر سو نیکی کی بہاریں بلایا ہے رمضان. اپنے محبوب کی امت پہ عنایت کے لیے، اپنے محبوب کی امت پہ عنایت کے لیے، رب نے بخشش کا مہینہ ہے بنایا رمضان. ہو درود ان پہ سلام ان پہ، ہے صدقہ یہ جن کا ہم گناہگاروں نے ہر سال ہے پایا رمضان. لذتیں سحری میں بھی ہیں، فرحتیں افطاری میں بھی ہیں. لذتیں سحری میں ہیں، فرحتیں افطاری میں، راحتیں شب میں تراویح کی لایا رمضان. روز خیرات نمازیں شب قدر استغفار، اہل ایمان کے دل و جان میں سمایا رمضان. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. پروردگار ہم سبوں کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رمضان کا مہینہ جس میں اتارا اللہ نے قرآن، ھدی للناس، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، ہدایت رہنمائی، والفرقان، اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں. فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصم، تو وہ روزے رکھے. اس ماہ رمضان کو دو فضیلتیں حاصل ہیں کہ جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہیں. پہلی فضیلت اس ماہ مقدس کو یہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ مقدس میں قرآن اتارا. بقیہ مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن اتارا، یہ فضیلت اس ماہ رمضان کو حاصل ہوئی. اور دوسری فضیلت
اللہ نے 30 روزے بھی اس مہینے میں رکھے تو یہ بھی اس ماہ کو فضیلت حاصل ہوئی، یعنی دیگر مہینے کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہیں۔ روزے بھی ماہ رمضان میں ہیں اور قرآن بھی ماہ رمضان میں اترا، تو یہ دو فضیلتیں اس ماہ رمضان کو حاصل ہیں جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہیں۔ تو یوں یہ ماہ مقدس عظمتوں والا، فضیلتوں والا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس میں جو برکتیں، جو رحمتیں رکھی ہیں، اب ان احادیث طیبہ کو ہم پڑھتے ہیں کہ حضور شعبان المعظم کا جب آخری عشرہ ہوتا تو حضور منبر پر تشریف لاتے اور حضور ایک خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خطبے کا عنوان ہی ماہ رمضان کی آمد کی تیاریاں ہوتی، یعنی اس خطبے کا عنوان استقبال ماہ رمضان المبارک ہوتا۔ اس خطبے کا عنوان اس ماہ مقدس کی تیاری کیسے کی جائے، اس ماہ مقدس میں کیسے نیکیوں کو سمیٹا جائے، اس کا عنوان ہی یہی ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث طیبہ کہ جو حضور نے صحابہ کرام کو بیان کی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آخر رات تک بند نہیں ہوتے، رمضان کے اول سے لے کر رمضان کے آخر تک سارے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور فرمایا کہ پھر اللہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، اور جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، 60,000 دروازے اس جنتی کے گھر کے ہوں گے کہ جس نے رمضان میں قیام کا اہتمام کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر دروازے کے پٹ، دروازے کی چوکٹیں کہہ لیں، دروازے کے پٹ کہہ لیں آپ، فرمایا کہ ان کے دروازوں کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے۔ پس جو کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے لیے صبح سے شام تک، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے ہر سجدے کے عوض جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگا دیتا ہے کہ جس کا سایہ اتنا طویل اور وسیع ہوتا ہے کہ 500 سال تک گھوڑا بھی اس درخت کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی برکتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، کتنی فضیلتیں اس ماہ مقدس کی۔ ایک ایک سجدے میں 1500 نیکیاں، ایک ایک سجدے میں جنت میں ایک ایک درخت لگایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان۔ اب سنیے اگلی حدیث طیبہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اس امت سے پہلے کسی امت کو روزے یوں عطا فرمائے ہی نہیں ہیں۔ گزشتہ امتیں بھی روزے رکھا کرتی تھی تو ان کے روزے چیدہ چیدہ ہوتے تھے، مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں یا مہینے کے 1-2، یا جیسے جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ یوم عاشورہ کے روزے رکھا کرتی تھی۔ تو کسی امت پر اللہ نے یوں تسلسل کے ساتھ 30 روزے فرض نہیں کیے، یہ فقط حضور کی امت کو عطا فرمائے۔ اچھا، روزے کے ایک تو روحانی فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے تو ہم نے کہا مالک بس رکھنا ہے،
اب اس کی اگر ہم جسمانی فوائد تلاش کریں تو میرے بھائی ہماری عمر کی ریسرچ ختم ہو سکتی ہے، مگر روزے رکھنے کے جسمانی فوائد کو گنا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس میں اتنے فائدے ہیں جسمانی، کوئی بھی عبادت آپ دیکھ لیں، بلکہ یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں دین اسلام کی کوئی ایسی نیکی آپ تلاش کر کے دکھائیں کہ جس کا کوئی جسمانی یا بندے کو فطرتی یا بندے کو روحانی فائدہ نہ ہو، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں جناب نماز ہے، نماز سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ آج انگریزوں سے پوچھیں کہ نماز سے کیا ملتا ہے، جو کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک بندے کے لیے ایسی بہترین ورزش ہے، اور اگر کوئی بندہ بھاگ دوڑ نہ بھی کرے، دن میں ہمہ وقت یہ 5 نمازیں پڑھ لے تو جسمانی طور پر اور مینٹلی طور پر وہ ساری زندگی فٹ رہے گا۔ بھائی مالک نے اتنا بڑا شاہکار جو تیار کیا ہے انسان، تو اس کو فٹ رکھنے کے اللہ نے راستے بھی تو بنائے ہیں نا۔ بھائی یہ مشین، اس کو سروس اس کی کیسے کرنی ہے، تو مشین بنانے والے کہتے ہیں اس کو سروس میں یہ خیال کرنا، یہ خیال کرنا، یہ خیال کرنا، آپ کی مشین سیٹ رہے گی۔ تو اللہ نے اتنا بڑا شاہکار جو انسان کو بنایا ہے، تو اس کو فٹ رکھنے کی کوئی طریقے نہیں بتائے، بالکل بتلائے۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا، تجھے جسمانی مسائل کبھی ہوں گے ہی نہیں، کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ تو ہم نے اللہ کے حکموں سے جب عدول کیا ہے تبھی ہم پریشان ہو گئے۔ ہر چیز میں حکمت ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ پانی جب بھی پیو بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور انگریزوں نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ ایک وہ پانی لیا کہ جو بغیر بسم اللہ کے پیا جاتا ہے، اور ایک وہ پانی لیا کہ کسی مسلمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پڑھنے کے بعد انگریز نے فوراً اس سے پانی چھین لیا اور اس کو لیبارٹری میں لے کر گئے، اس کو ریسرچ کیا، اور انگریز اس نتیجے پہ پہنچا کہ بسم اللہ جو مسلمان نے پڑھا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس پانی میں کئی جراثیم سے تو ختم ہو گئے۔ اب فقط بسم اللہ کا اب یہ کہیں کہ بسم اللہ کا نام لیا جا رہا ہے بس نہیں، اس بسم اللہ کی برکت سے پانی میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ زندگیاں بیت جائیں پر ان کے کبھی فائدے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو روزہ ہے کتنے اس کے بڑے فائدے ہیں، تو اس لیے ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، اعلانیہ کھاتا پیتا ہے، بعض تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی لگا دی جائے، اس کو پھانسی لگا دی جائے، اس لیے کہ وہ شعائر اسلام کا مذاق کر رہا ہے۔ اور اس دن میں بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ کی پناہ ایسے ہٹے کٹے آدمی تندرست، جناب مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، انتہا درجے کا جھوٹ بولتے، انتہا درجے کا۔ اور روزہ نہ رکھنے کی رخصت بھی آپ کا ایسا کوئی مرض ہے کہ جس مرض میں روزہ نہ رکھنے سے آپ کا مرض اور بڑھ جائے گا، اور کوئی بہترین قسم کا ڈاکٹر، واقعتاً وہ ڈاکٹر وہ یہ کہے کہ جناب آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے جسمانی طور پر، تو پھر علماء کرام کہتے ہیں اس کو رخصت دی جائے گی، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ مگر ہمارے یہاں عمومی طور پر کسی کو سر کا درد ہوگا، کسی کو روزہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، تو اس کا مطلب یہ کہ بندے میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں تھی اور اللہ نے اس پر کیا کر دیے، فرض کر دی ہے۔ تو مالک نے ایک جان پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ ڈالا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کہا گیا کہ جب بچہ بالغ ہو اس کے بعد اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بلوغت سے پہلے بچے میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، جبکہ آج بھی رکھ سکتے ہیں، مگر اسلام نے ایک قانون بنا دیا ہے، بلوغت کے بعد ہی اس پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا انتہا درجے کا اعلیٰ قسم کا جھوٹ ہے،
اس لیے کہ اللہ نے ہم پر وہ احکام، وہ عبادتیں لاگو کی نہیں ہے کہ جو ہم کر نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتے ہم کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. روزہ رکھ سکتے ہو. اچھا اگر کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ظالم ہے. ایک بندہ اپنی پیٹھ پر ایک سیمٹ کی بوری اٹھا سکتا ہے، یہ 2 اٹھا سکتا ہے. اگر آپ اس پر 5 لاد دیں تو کیا کہیں گے؟ بہت بڑا ظالم انسان ہے یار، اس میں اتنی استطاعت نہیں، اس سے زیادہ ڈال دیا ہے. تو معاذ اللہ آپ اللہ کو کیا ظالم کہیں گے؟ نہیں. تو مالک جانتا ہے کہ ہمارے میں یہ استطاعت ہے روزہ رکھنے کی اور ہم نے یہ روزہ رکھنا ہے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی. پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالی میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. دوسری خصوصیت حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کا کوئی فرد روزہ رکھتا ہے اور شام کے وقت اس کے منہ کی بو، کہ جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، جو بو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، یاد رکھیے گا یہاں پر بو جو ہے وہ بھوک والی ہے، منہ کی مہک مراد نہیں ہے، منہ کی مہک مراد نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی یہ کہ جائے اس بندے کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے اور آپ تو یہ کہہ رہے کہ اس کی بو جو ہے وہ بڑی مہک والی ہے. ہم نے کہا نہیں، وہ تو اسلام نے کہا ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو کہتا کہ ہر نماز سے پہلے کیا کرے؟ مسواک کریں. اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے فرشتے اس بندے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں کہ جس نے مسواک سے نماز پڑھی ہے. اور فرمایا کہ جس بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے فرشتے بھی اس سے دور جاتے ہیں. تو یہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے وہ منہ کی بدبو نہیں بلکہ بھوک کی بو ہے. بلکہ کیا ہے؟ بھوک کی بو. تو فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. مشک کی خوشبو سے بھی وہ بہتر ہے. تو سارا دن وہ جو سانسوں کا چلنا ہوتا ہے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے چلتی ہے. اللہ اکبر. اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ فرشتے ہر رات دن اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو رمضان کے. اور چوتھی خصوصیت حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت کو حکم فرمایا اے جنت میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر آرام میں راحت کے لیے تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. اللہ جنت کو حکم دے رہا ہے جنت تو آراستہ رہے، تو تیار رہے، میرے بندے دنیا کی مشقت سے تھک ہار کر آنے والے ہیں اور تجھ میں آرام کریں گے. اللہ وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت فرمانے والا بھی ہے. ودود کہتے ہیں ودود محبت کرنے والا. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام اللہ کا ہے نا، یا ودود یا ودود، محبت فرمانے والا. تو اللہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت فرمانے والا بھی ہے. تو جنت سے کہا ہے جنت تو تیار رہے، تو آراستہ رہے، تو مزین رہے، تو بن سنور کر رہے. جب میرے بندے آئیں دنیا کی مشقت سے تو پہلا قدم تیرے اندر رکھیں، دنیا کی ساری مشقتوں کو بھول جائیں. اللہ اکبر. اور آخری اور پانچویں خصوصیت حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے
تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے کہ جس میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے؟ فرمایا کہ اسی طرح بندہ جب رمضان کے روزے سارے مکمل کر لیتا ہے تو اللہ اسے اجرت یہ دیتا ہے کہ مالک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی فقط ہم پر ہے، ہم پر، ہم سے مراد امت محمدیہ پر ہے۔ اس سے پہلے کسی اور امتوں پر یہ نوازشیں، یہ عنایتیں نہیں تھی۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ تو اتارا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ، من اور سلوہ دو قسم کے کھانے، ایک میٹھا تھا اور ایک نمکین تھا، اور کھاتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، چند ایک، مگر اللہ نے اس امت پر من و سلوہ تو نہیں اتارا، بلکہ آپ علیہ السلام کی وہ حدیث طیبہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوران نماز حضور نے یوں اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا اور پھر اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت میں انگوروں کا خوشہ وہ میرے اتنے قریب ہوا، اتنے قریب ہوا کہ میں چاہتا تو اس خوشے کو توڑ لیتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں اس خوشے کو، میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کی قوم اور حضور کی امت، تو حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انگور کے خوشے کو توڑ لوں اور تمہیں دے دیتا، اور حضور نے فرمایا کہ تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ کبھی انگور کا خوشہ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی ہر نعمت کو بقا ہے، جنت کی ہر چیز کو کیا ہے؟ بقا ہے، دوام ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، اگر جنت سے انگور کا خوشہ آتا تو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ فانے بقا سے آیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے خوشے کو توڑا نہیں۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے میں نے یہ سوچا جنت کی نعمت ہے، جنت میں جا کے کھائیں گے، جنت کی نعمت ہے تو جنت میں جا کے کھائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو توڑ لیتے، امت کھاتی رہتی، فرمایا نہیں، جنت میں جا کے کھائیں گے، مگر اس کے باوجود ہم نے اس نعمت کو یوں چھوڑا کہ جنت میں جا کے کھائیں گے، اور بنی اسرائیل کی قوم جنتی نعمتیں کھاتی بھی رہی پر اپنے نبی پر ایمان نہیں لائی، تو پھر اللہ نے ہمیں انعام یہ دیا کہ چلے انہیں تو من و سلوہ ملا، ہمیں کیا ملا؟ فرمایا کہ اے امت محمدی انہیں من و سلوہ وہ نعمت ملی جو کھائی اور فنا کر دی، ہم نے تمہیں اپنے حبیب کے صدقے وہ نعمت عطا فرمائی ہے، ایک لیلۃ القدر کی رات اگر تمہیں مل جائے، اللہ تمہیں اس رات کی ایک گھڑی پانے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بنی اسرائیل کی امت کو اللہ ایک 1000 سال کی عمریں بھی دیتا تھا، 900 سال، 1000 سال، 800 سال کی عمریں پاتے، تو ان کی 1000 سالہ عبادت ایک طرف، اگر حضور کی امت کے کسی فرد نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، اس کا ثواب اس امتی سے کئی گنا زیادہ اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یوں عطا فرمایا ہے، تو کہیں سے اللہ نے ہمیں خالی نہیں لوٹایا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا کہ وہ ماہ مقدس جو ہے بڑی فضیلتوں والا، بڑی عظمتوں والا آنے والا ہے، تو اس ماہ مقدس کی تیاری کے حوالے سے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ تو ایک تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمان تھا، اور بلکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ بھی تھا کہ صحابہ کرام ماہ رمضان کی آمد سے قبل جو ہے اپنے سارے جملہ معاملات کو نپٹا لیتے، یہاں تک کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرات کے سارے معاملات رمضان سے پہلے کیا کر دیتے؟ فارغ کر دیتے تھے۔
کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا دینا، سارے معاملات ماہ شعبان کے آخر میں نپٹا لیے، زکوٰۃ، صدقہ، فطر سب۔ اب رمضان میں فقط یکسوئی کے ساتھ عبادت ہی کرتے تھے، یکسوئی کے ساتھ عبادت ہی کرتے تھے۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے رمضان کی تیاری میں معاون ثابت ہوں گے، ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ ابھی سے اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، تاکہ رمضان میں ہمیں پاک صاف دل سے اندر داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ ابھی سے اپنے دل کو پاک کر لیجئے، گناہوں سے پاک کر لیجئے۔ کسی کو آپ نے ستایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، ابھی سے سب کو لے دے کر فارغ ہو کر خالی الذہن ہو کر اس ماہ رمضان کی کیا کریں، خوب عبادتیں کریں۔ تو اس لیے ابھی سے اپنا سابقہ گناہوں پر توبہ کریں اور آئندہ کا عزم کریں کہ اے اللہ جب تک جئیں گے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے دین کے مسائل سیکھیں، نماز تراویح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، یہ جتنے بھی مسائل ہیں کہ جن کا رمضان سے تعلق ہے، اب وہ سیکھیں رمضان المبارک میں، یا ابھی سے آپ سیکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں، تو ابھی سے آپ ارادہ کر لیں، اور ماہ رمضان تو تقوی ہی سکھاتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ تو تقوی کی کتنی برکتیں، تقوی متقین سے، متقین کسے کہتے ہیں، جس کے اندر خوف خدا ہو۔ تو تقوی کے اوپر اور خوف خدا کے اوپر ہم نے شب برات میں کم و بیش 15 سے 20 آیات بینات ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ اہل ایمان تقوی والے اللہ کو کس قدر پسند ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ متقین کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اس ماہ رمضان میں صلہ رحمی کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی، مثال کے طور پر بھی آپ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، مگر آپ قطع تعلقی کرنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں۔ رشتوں کو توڑنے والے، رشتوں کے اندر دراریں پیدا کرنے والے، بلا وجہ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے ناراض ہونے والے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اے صلہ رحمی، جو تجھے جوڑے گا رب اس کو جوڑے گا، جو تجھے توڑے گا رب اس کو توڑے گا۔ اور صلہ رحمی کیا ہے کہ آپ سے کوئی جوڑے تو اس سے جوڑو نہیں، آپ سے جو توڑے اس سے جوڑو، یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ کو جو دے اس کو دو نہیں، بلکہ آپ سے جو منع کرے اس کو دو، جو آپ سے تعلقات توڑے آپ اس سے جوڑو، صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں۔ کوئی آپ کو دے اس کو دو، اب کیا صلہ رحمی کرے، آپ کو یہ تو احسان ہو گیا، بدلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اور اللہ صلہ رحمی کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور دوسرا کہ اس ماہ مقدس میں اپنا دل صاف کریں۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ دل صاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کسی کا دل میں کینہ ہو، نہ کسی کا دل میں حسد ہو، وہ دل صاف ستھرا ہے۔ آپ کے دل میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ دشمنی ہے، نہ بغاوت ہے، نہ انتقام کا جذبہ ہے، نہ حسد ہے، نہ کوئی جلن کی آگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ دل متقی دل ہے۔ تو فرمایا کہ اپنا دل کیا کرو، یوں صاف کرو۔ اور اسی طرح اس ماہ رمضان میں ایک تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے سابقہ نمازیں جو رہ گئی ان کی قضا کرنی چاہیے، جو آپ نے جان بوجھ کر چھوڑی یا بھولے سے چھوٹ گئی۔ اور یاد رکھیے گا کہ نمازیں زیادہ قضا ہوتی ہی ان کی ہیں کہ جو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، اور جن سے بھولے سے چھوٹتی ہیں تو وہ فوراً قضا کرتے ہیں، اس کو درگزر نہیں کرتے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا جملہ غیر معترضہ جملہ تھا کہ میں یہ کہوں کہ جس کی بھولے سے رہ گئی ہوں تو وہ قضا کرے، تو بھائی جس کی بھولے سے رہتی ہیں تو وہ فوراً قضا کر لیتے ہیں، چھوڑتے وہی ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں۔
ہاں، تو اس لیے اپنی نمازوں کی اس ماہ مقدس میں خوب جو ہے وہ جو رہ گئی ان کی کیا کریں، قضا کا معاملہ کریں. اور اس ماہ مقدس میں دعاؤں کا اہتمام خوب کریں. دعاؤں کا دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے دعا امام کے ساتھ، وہ ہوتی ہے اجتماعی دعا، وہ مختصر دعا ہے. آپ وہ دعا کر کے اٹھنے والی نہیں کریں، کیونکہ امام کو تو حکم یہ کہ مختصر نماز ہو، چھوٹی دعا ہو. دعائے اول اگر آپ کہہ لیں اور دعائے ثانی بھی. اب آپ کا یہ کہ آپ اپنی نوافل پڑھیں اور پھر آپ خود دعائیں مانگیں لمبی لمبی. اگر امام لمبی دعائیں مانگے گا اس کو حکم نہیں، اس لیے کہ کسی نے جانا ہے، کسی نے اٹھنا ہے، کسی کی کیا معاملہ ہے، کسی کی کیا مجبوری ہے. ہاں، جو انفرادی طور پر ہم کبھی کبھار راتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر لمبی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پیغام ہی یہی ہوتا ہے کہ جناب آج لمبی دعا ہوگی، تو ظاہر وہی آئے گا جس نے لمبی دعا میں شرکت کرنی ہے. تو عمومی طور پر آپ اہتمام کیا کریں دعاؤں کو مانگنے کا، اور لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں. اور دعا مانگنے کے اندر آپ یقین عزم کے ساتھ دعا مانگا کریں. حضور نے فرمایا کہ دعا میں سستی نہیں کیا کرو، بخل نہیں کیا کرو، اور دعا میں یوں نہ کہا کرو اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اگر تو چاہے تو نہ دے. فرمایا کہ یہ کیا ہوتا ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. کہ تمہیں حاجت نہیں ہے، اس سائل کی طرح مانگو کہ جس سائل کو اس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ دکھتا ہی نہیں ہے، جو یہاں سے ملے گا تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. تو اس عزم کے ساتھ مانگو، اے اللہ تجھی سے مانگوں گا تو ہی دے گا، اور تجھ سے مانگتا ہی رہوں گا، تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہے بھی تو نہیں. اس یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اور صدقہ کرنے کی عادت بنائیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ شعبان میں صدقہ و خیرات کرنا شروع کریں، تاکہ رمضان میں آپ کی عادت بنی ہوئی ہوگی تو لگے رہیں گے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان میں حضور کی سخاوت اتنی تیز ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی ہوائیں بھی تیز نہیں چلتی ہوں جتنی حضور کی سخاوت ہوتی تھی. اب اندازہ لگائیں، تیز ہوائیں بھی اتنی تیز نہیں چلتی ہوں گی کہ جتنی حضور کی سخاوت رمضان میں ہوتی تھی. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور سنیے، اسلام کے کتنے ارکان ہیں بولیں؟ کتنے؟ 5. اور بولا کرو میرے بھائیوں، اسے سبق جلدی یاد ہوتا ہے. کتنے ارکان ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ. اسلام کا ایک ایسا رکن بھی ہے جسے آپ علیہ السلام نے کبھی ادا کیا ہی نہیں ہے. اسلام کا ایک ایسا رکن جسے حضور نے کبھی ادا بولو نہیں کیا. وہ رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ. حضور نے اپنی 63 سالہ زندگی میں حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. اس لیے حضور نے کبھی اپنے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں کیا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو. اندازہ لگائیں، حضور نے کبھی اپنے پاس اتنا مال رکھا ہی نہیں ہے کہ حضور پر زکوٰۃ واجب ہو. تو اس لیے سرکار نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی. اندازہ لگائیں، حضور نے ایک مرتبہ نماز عصر پڑھائی، نماز عصر پڑھانے کے بعد حضور نے فرض پڑھانے کے بعد فوراً اپنے گھر کو گئے، سنتیں نہیں پڑھی. صحابہ کرام سارے پریشان، کیا معاملہ ہو گیا؟ سرکار نے فرض پڑھا اور فوراً گئے. حضور آ گئے، حضور نے سنتیں پڑھی، دعا ہوئی. صاحب حضور کیا بات ہے، اتنی تیزی میں آپ اٹھ کر گئے؟ حضور نے فرمایا یار بات یہ ہے کہ نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رہ گیا تھا، مال غنیمت آیا تھا، صدقے کا کہیں سے مال آیا تھا، حضور نے تقسیم فرمایا تھا، تو ایک سونے کا ٹکڑا حضور کے پاس رہ گیا تھا. فرمایا کہ وہ مجھے کھٹک رہا تھا، میرے پاس رہا کیوں ہے؟ فرماتے میں فوراً گیا، اسے اٹھایا، صدقہ کیا، پھر آ کے نماز شروع کر دیے. وہ رہا کیوں ہے؟ تو جو نبی نماز مکمل کیے بغیر سونا اٹھا کے صدقہ کر دے، وہ سونے کا صدقہ ٹکڑا گھر میں پڑا ہی کیوں ہے؟ تو بھلا بتائے اس نبی پر اتنا مال کب جمع ہوتا جس پر زکوٰۃ بنتی؟ تو سرکار کی سخاوت رمضان میں یوں ہوتی تھی جیسی تیز ہوائیں اور آندھیاں چلتی ہیں. سرکار یوں لوگوں کو، غربا کو، فقراء کو نوازتے تھے. تو اس ماہ مقدس میں آنے سے قبل اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرات
مستحقین رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو دیجئے. بہن آپ کی مستحق ہے، بہن کو پوچھتے نہیں ہے. بھائی آپ کا مستحق ہے، اس کو پوچھتے نہیں ہے. اپنوں کو پوچھے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جس نے اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کو پکڑا، اپنے اس کا گریبان پکڑیں گے. میرے مالک حق تو ہمارا تھا، ہمیں دیا ہی نہیں تھا. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.